شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے آقا، میرے مرشد، میرے ہادی، میرے رہنما، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، امام عشق و محبت، باعث خیر و برکت، عالم شریعت، پیر طریقت، ولی نعمت، مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، فتاوی رضویہ شریف جلد 23 صفحہ 122 پر نقل فرماتے ہیں، حضرت ابو المواہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں نے خواب میں رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ قیامت کے دن تم 1,00,000 بندوں کی شفاعت کرو گے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں کیسے اس قابل ہوا؟ ارشاد فرمایا اس لیے کہ تم مجھ پر درود پڑھ کر اس کا ثواب مجھے نذر کر دیتے ہو۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ایک تو درود شریف پڑھنا سرکار پر، اور دوسرا کہ پڑھ کے نذر کرنا، تحفہ پیش کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ نہیں ایثار ثواب کرنا، نذر کرنا، تو درود شریف پڑھیں اور ساتھ میں اس کو نذر بھی کریں، تو نذر کرنے والے کو اتنا یعنی کہ عظیم مرتبہ ملا کہ 1,00,000 بندوں کی شفاعت کا تاج اس کے سر پہ رکھا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو کوشش کیجئے کہ ہم بھی نذر کس طرح کرنا چاہیے، یہ بھی ایک مسئلہ۔ تو عرض یہ کہ نذر کرنا ثواب کوئی مشکل نہیں ہے، پڑھتے پڑھتے دل میں یہ ہو کہ یہ جو کچھ درود شریف پڑھ رہا ہوں میں، اس کا ثواب مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچے۔ میں آقا کی بارگاہ میں یہ نذر کر رہا ہوں۔ تو درود شریف پڑھنے سے پہلے بھی یہ ذہن میں ہو تو بھی ٹھیک ہے، درود شریف پڑھنے کے بعد بھی نذر کیا جا سکتا ہے، اور کبھی نذر نہیں کیا تو ابھی نذر کر دیں۔ سبحان اللہ۔ چلیے میں جس طرح کہتا جاتا ہوں آپ بھی کہتے جائیے، یا اللہ آج تک میں نے جتنے درود و سلام پڑھے ہیں ان سب کا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہماری طرف سے نظر فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہو گیا نظر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دیکھیے الحمدللہ کیسا مشکبار، خوشبودار، خوشگوار مدنی پھول مل گیا۔ سبحان اللہ، کہ درود شریف کا ثواب بھی نظر کر رہا ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر آپ کے دل میں خوشی داخل ہوئی ہے تو اس خوشی میں مجھے بھی کوئی تحفہ دے دیجئے، مجھ پر خیرات کر دیجئے۔ اور میری خیرات یہ ہوگی کہ انشاءاللہ جب ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے سفر کریں گے تو آپ بھی مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیے انشاءاللہ۔
الحبیب علی محمد توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب. ایک بادشاہ اپنے مصاحبوں کے ساتھ کسی باغ کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اس نے دیکھا باغ میں سے کوئی شخص سنگریزے یعنی چھوٹے چھوٹے پتھر یا چھوٹے چھوٹے کنکر پھینک رہا ہے. ایک سنگریزہ خود اس کو بھی آ کر لگا. اس نے خدام کو دوڑایا کہ جا کر سنگریزے پھینکنے والے کو پکڑ کر میرے پاس لیا. چنانچہ خدام نے ایک گنوار کو حاضر کر دیا. بادشاہ نے پوچھا یہ سنگریزے تم نے کہاں سے حاصل کی ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا میں ویرانے میں سیر کر رہا تھا کہ میری نظر ان خوبصورت سنگریزوں پر پڑی. میں نے ان کو جھولی میں بھر لیا. اس کے بعد پھرتا پھراتا اس باغ میں آ نکلا اور پھل توڑنے کے لیے یہ سنگریزے استعمال کر لیے. بادشاہ نے کہا تم ان سنگریزوں کی قیمت جانتے ہو؟ اس نے عرض کی نہیں. بادشاہ بولا یہ پتھر کے ٹکڑے دراصل انمول ہیرے تھے جنہیں تم نادانی کے سبب ضائع کر چکے. اس پر وہ شخص افسوس کرنے لگا مگر اب اس کا افسوس بیکار تھا کہ وہ انمول ہیرے اس کے ہاتھ سے نکل چکے تھے. مدنی چینل کے ذریعے نیز انٹرنیٹ کے ذریعے مجھے سننے والے اسلامی بھائیوں، اسی طرح ہماری زندگی کے لمحات بھی انمول ہیرے ہیں. اگر ان کو ہم نے بیکار ضائع کر دیا تو حسرت و ندامت کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا. 25ویں والے آقا، 25ویں والے دولہ، امام اہل سنت اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان ہمیں جگاتے ہوئے فرما رہے ہیں دن بھر کھیلوں میں خاک اڑائی. اے غافلو، دن بھر کھیلوں میں خاک اڑائی، لاج آئی نہ ذروں کی ہنسی سے. یعنی ریت کے حقیر ذرے بھی تجھ پر ہنستے رہے کہ کیسا غافل ہے کہ کھیل کود میں اپنا وقت برباد کر رہا ہے، انمول ہیرے ضائع کر رہا ہے، کرنے کے کام نہیں کرتا، نہ کرنے کے کاموں میں پھنسا ہوا ہے. اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل نے انسان کو ایک مقررہ وقت کے لیے خاص مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا ہے. چنانچہ پارہ 18 سورۃ المومنون آیت نمبر 115 میں ارشاد ہوتا ہے أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. 25ویں والے دولہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شورۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ حضرت صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اس آیت مقدسہ کے تحت فرماتے اور کیا تمہیں آخرت میں جزا کے لیے اٹھنا نہیں بلکہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا کہ تم پر عبادت لازم کرے اور آخرت میں تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ تو تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دے. موت و حیات کی پیدائش کا سبب بیان کرتے ہوئے پارہ 29 سورۃ الملک آیت نمبر 2 میں رب العباد کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے. ترجمہ کنز الایمان وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ان آیات مبارکہ کے علاوہ بھی قرآن پاک میں دیگر مقامات پر تخلیق انسانی یعنی انسان کی پیدائش کا مقصد بیان کیا گیا ہے. انسان کو اس دنیا میں نہایت مختصر سے وقت کے لیے رہنا ہے
اور اس وقفے میں اسے قبر و حشر کے طویل ترین معاملات کے لیے تیاری کرنی ہے۔ لہذا انسان کا وقت بے حد قیمتی ہے۔ وقت ایک تیز رفتار گاڑی کی طرح فراٹے بھرتا ہوا جا رہا ہے، نہ روکے رکتا ہے نہ پکڑنے سے ہاتھ آتا ہے۔ جو سانس ایک بار لے لی وہ پلٹ کر نہیں آتی۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، جلدی کرو، تمہاری زندگی کیا ہے؟ یہی سانس تو ہے کہ اگر رک جائے تو تمہارے ان اعمال کا سلسلہ بھی منقطع ہو جائے جن سے تم اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اس شخص پر رحم فرمائے جس نے اپنا جائزہ لیا اور اپنے گناہوں پر چند آنسو بہائے۔ یہ کہنے کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 84 تلاوت فرمائی۔ اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا، ترجمہ کنز ایمان، ہم تو ان کی گنتی پوری کرتے ہیں۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہاں گنتی سے سانسوں کی گنتی مراد ہے۔ جتنے سانس ہمارے مقدر میں ان کی گنتی پوری ہو رہی ہے۔ جتنے سانس ہم نے لینے وہ جب لے چکیں گے تو موت آ جائے گی۔ ہمیں نہیں پتا وہ کتنے سانس ہیں، لیکن ہر سانس جو ہے وہ موت کی منزل کی طرف ایک قدم ہے۔ وہ جو قدم اٹھ گیا وہ پیچھے نہیں آتا۔ یہ سانس کی مالا میں بس ٹوٹنے والی ہے، یہ سانس کی مالا میں بس ٹوٹنے والی ہے، غفلت سے مگر دل کو بیدار نہیں ہوتا، غفلت سے مگر دل کیوں بیدار نہیں ہوتا، افسوس گناہوں کا، سرد بازار نہیں ہوتا، اے رب کے حبیبا رب کے حبیبا اے میرے طبیبا، اے میرے طبیبا، اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا، اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام بیہقی علیہ رحمت اللہ القوی شعب الایمان میں نقل کرتے ہیں، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، روزانہ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت دین یہ اعلان کرتا ہے، اگر آج کوئی اچھا عمل کرنا ہے تو کر لو، آج اگر کوئی اچھا کام کرنا ہے تو کر لو کہ آج کے بعد میں کبھی پلٹ کر نہیں آؤں گا۔ واقعی کسی نے سچ کہا،
گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. زندگی کا جو دن نصیب ہو گیا اسی کو غنیمت جان کر جتنا ہو سکے اس میں اچھے اچھے کام کر لیے جائیں تو بہتر ہے کہ کل نہ جانے ہمیں لوگ جناب کہہ کے پکارتے ہیں یا مرحوم کہہ کر. ہمیں اس بات کا احساس ہو یا نہ ہو، مگر یہ حقیقت ہے کہ ہم اپنی موت کی منزل کی جانب انتہائی تیزی کے ساتھ رواں دواں ہیں. چنانچہ پارہ 30 سورہ انشقاق کی آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. ترجمہ کنز ایمان، اے آدمی بے شک تجھے اپنے رب عز و جل کی طرف ضرور دوڑنا ہے پھر اس سے ملنا. اللہ ہم چل نہیں رہے، دوڑ رہے اپنی منزل کی جانب. لمحہ بلمحہ ہم اپنی موت کی منزل کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے. بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان، آخر موت ہے. اپنے وقت کو فضولیات میں برباد کرنے والوں، گناہوں بھری زندگی پر اترانے والوں، اسی دنیاوی حیات کو سب کچھ سمجھنے والوں، دنیا کی دولت سمیٹ کر خوش ہوتے رہنے والوں، اپنی موت کو بھولنے والوں، غور تو کرو زندگی کس قدر تیز رفتاری کے ساتھ گزرتی جا رہی ہے. بارہا آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اچھا بھلا ڈیل ڈول والا انسان دیکھتے ہی دیکھتے موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے. اب قبر میں اس پر کیا بیت رہی ہے اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے. البتہ خود اس پر زندگی کا حال کھل چکا ہوگا کہ کتنی بے اعتبار ہے دنیا. موت کا انتظار ہے دنیا، گرچہ ظاہر میں صورت گل ہے، دیکھنے میں یہ دنیا پھول جیسی ہے. گرچہ ظاہر میں صورت گل ہے پر حقیقت میں خار ہے دنیا. یعنی یہ دنیا دیکھنے میں پھول نظر آ رہی ہے، بڑی خوشنما گل نظر آ رہی ہے، لیکن حقیقت میں تو یہ ہے کہ یہ کانٹا ہے، یہ پھول نہیں، یہ چبھتا ہے اور قبر میں سلا دیتا ہے. کہ جس نے یہاں زندگی کے پھول چنے اس کو موت کے خار نے بالآخر ضرور زخمی کیا. اے دنیا کے مال کے متوالو، جمع مال ہی کو اپنی زندگی کا مقصد وحید سمجھنے والوں، بلند و بالا عمارتیں تعمیر کرنے والوں، بڑے بڑے پلازے کھڑے کر کے خوب اترانے والوں، اپنے مال و دولت کے نشے میں جھومنے والوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ رات بھلے چنگے سونے کے باوجود تمہیں اندھیری قبر میں ڈال دیا جائے. للہ غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ، جلدی جلدی اپنی آخرت کی تیاری کر لو. سنو سنو، اللہ تبارک و تعالی پارہ 17 سورۃ الانبیاء کی پہلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ترجمہ کنز ایمان، لوگوں کا حساب نزدیک اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہیں، ایک جھونکے میں ہے ادھر سے ادھر. 4 دن کی بہار ہے دنیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنے وقت کی قدر پہچاننی ضروری ہے. فالتو وقت گزرنا کتنے بڑے نقصان کی بات ہے، وہ اس حدیث پاک سے سمجھیے. چنانچہ تاجدار مدینہ، قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، باعث نزول سکینہ، صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد باقرینہ ہے اہل جنت کو
किसी चीज का भी अफसोस नहीं होगा सिवाय उस साअत यानी घड़ी के जो दुनिया में अल्लाह अज़्ज़ व जल के जिक्र के बगैर गुजर गई। अल्लाह के नेक बंदों को इसका बड़ा एहसास रहता था कि कोई लम्हा अल्लाह की याद के बगैर न गुजरे, कि जो लम्हा गया वो पलट कर उसने आना ही तो गया। चुनाचे हाफिज इब्ने असाकिर अलैहि रहमतुल्लाह कादिर तबयीन व कज़िबिल मुफ्तरी में फरमाते हैं कि 5वीं सदी हिजरी के मशहूर बुजुर्ग हजरत सैयदना सुलैम राजी रहमतुल्लाह तआला ने का कलम जब लिखते लिखते घिस जाता तो कत लगाते यानी नोक तराशते हुए, क्योंकि आजकल जो पेन हमारे होते हैं ऐसे तो पेन उन दिनों नहीं होते थे, लकड़ी के कलम होते थे, उसी को छील कर उस स्याही में डिबो डिबो कर लिखते थे, भिगो भिगो कर। तो जब ये नोक घिस जाता तो इसकी नोक बनाते थे, इसको कत लगाना बोलते हैं। तो कत लगाते हुए जिक्रुल्लाह शुरू कर देते, लिखना मौकूफ हुआ, कत लगा रहे तो अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देते ताकि ये वक्त जो सिर्फ कत लगाते हुए ही सर्फ न हो। हालांकि अल्लाह के नेक बंदे अच्छा अच्छा लिखते थे और हमें दे गए लिख कर दीन की किताबें, तो ये इनका काम भी कार्य सवाब होता था। तो अब इस नीयत से कलम को कत लगाना भी कार्य सवाब है, नेक काम है। लेकिन एक पंथ दो काज, एक सवाब का काम अगर हो रहा है तो उसमें अगर दूसरा भी शामिल हो जाए तो क्या बुरा। वो तो क़यामत के दिन कद्र इसकी पता चलेगी कि जब इंसान एक एक नेकी के लिए ढूंढ रहा होगा कि कोई मुझे एक नेकी दे, एक नेकी कम पड़ गई है, न माँ देने के लिए तैयार होगी, न बाप देने के लिए तैयार होगा, न बीवी न बच्चा, कोई भी अपनी नेकी नहीं देगा। उसको हर एक यही कह रहा होगा कि मुझे भी नेकियों की जरूरत है। लेकिन आज हम गफलत की नींद सोए हुए, हमें नेकियां कमाने का मौका है मगर कमा नहीं है, अफसोस। हालांकि नेकियां कमाना खुदा की कसम हमारे लिए बहुत आसान कर दिया गया, इतना आसान, इतना आसान, इतना आसान कि इस दुनिया में रहते हुए अगर चाहे तो एक सेकंड के अंदर, 1 मिनट की 60 सेकंड, ये मोबाइल का 1 सेकंड नहीं तो 1.5 सेकंड, 2 सेकंड में जन्नत के अंदर एक दरख्त लगा सकते हैं, दरख्त जन्नत के अंदर। और अगर जन्नत में दरख्त लगवाएंगे तो जाहिर है कि इंशाअल्लाह जन्नत में भी जाएंगे। और दरख्त दोज़ख में तो किसी को मिलना नहीं, जन्नत ही में मिलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान को मिलेगा, हमको मिलेगा, काफिरों को नहीं मिलेगा। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जन्नत में दरख्त लगवाना कोई मुश्किल नहीं है, हाँ बहुत आसान। इब्ने माजा शरीफ की हदीस पाक में कि ये 4 कलेमात जो कह ले उसके लिए फी कलेमा एक दरख्त जन्नत में लगाया जाएगा। ये हदीस का खुलासा है। वो 4 कलेमात क्या है? सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये 4 कलेमात हैं। अब ये अगर 4 कलेमात हम बोलेंगे तो 4 दरख्त जन्नत में लगाए जाएंगे। और अगर 4 में से 2 कहेंगे 2, 3 कहेंगे 3, 1 कहेंगे 1, नहीं कहेंगे नहीं, तो सुभान अल्लाह कहने से भी जन्नत में दरख्त लगाया जाता है। सुभान अल्लाह। अब देखिए ये दरख्त कब लगेगा? जब जिक्रुल्लाह की नियत हो। सिर्फ दाद देने के लिए, दादो तहसीन के लिए कि कोई चीज अच्छी लगी तो पसंद आ गई, सुभान अल्लाह इतनी प्यारी चीज है, तो ये जिक्रुल्लाह नहीं है। ये तो वाह वाह का ना, वाह वाह मरहबा, सुभान अल्लाह कितनी अच्छी चीज है। तो हमेशा ये गिरे से बांध दीजिए अपनी कि सवाब उसी सूरत में मिलेगा जबकि अल्लाह की रज़ा की नियत। इत्तिफाक से सुभान अल्लाह कह दिया तो ये वो जिक्रुल्लाह नहीं है। तो हैरत की बात यह है कि एक बुजुर्ग का वाकया पढ़ा है कि वो किसी चीज के पसंद आने पर सुभान अल्लाह नहीं बोलते थे। ठीक है, दुनिया की चीजें पसंद आ गई, इस पर मैं सुभान अल्लाह क्यों, अल्लाह का नाम इस पर लूं। तो ये उनकी अपनी सोच थी, शरण जायज है, समझाने के लिए। तो सुभान अल्लाह कहने वाले नहीं, कोई चीज पसंद आ गई, कोई बात पसंद आ गई, कोई मदनी फूल अच्छा लगा
नात का शेर अच्छा लगा, सुभान अल्लाह बोल दिया, बयान में कोई बात पसंद आई, सुभान अल्लाह बोल दिया, हरज नहीं है। बल्कि इस नीयत से अगर हम सुभान अल्लाह बोलेंगे कि जो बयान कर रहा हो उसका दिल खुश होगा, दिल तो खुश होगा ना बयान करने वाले का, लोग सुभान अल्लाह बोलते हैं, सुभान अल्लाह, उसकी दिल जोई की नीयत करेंगे तो इसका सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, अब जिक्रुल्लाह की नीयत से सुभान अल्लाह कहिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये मैंने आपको जो 4 कलेमात बयान किए, अब इसको कोशिश करनी है कि जब जब मौका मिले तो पढ़ते रहे सुभान अल्लाह, कभी अल्हम्दुलिल्लाह, कभी अल्लाह अकबर, कभी ला इलाहा इल्लल्लाह। थोड़ी देर मौका मिल गया बैठे हैं तो पढ़ते रहे, तो इंशाअल्लाह ये जन्नत में दरख्त लगते रहे। इसमें वुजू करना शर्त नहीं, बस सवाब की नीयत होनी चाहिए कि मैं सवाब के लिए ये पढ़ रहा हूँ, अल्लाह की रिदा के लिए पढ़ रहा हूँ, ये जरूरी है। एक मदनी फूल ये भी कबूल कर लीजिए कि जब कभी लेटे लेटे कोई विर्द पढ़े तो उस वक्त पाँव समेट लेना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ऐ मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लाम भाइयों, आप सब पर अल्लाह तबारक व तआला अपना खुसूसी करम और फजल फरमाए, आमीन। और आप सबके सदके मुझ पापियों, बदकार, गुनाहगारों के सरदार पर भी अपनी रहमतें नाजिल करे। काश बोलने से पहले इस तरह तोलने की आदत पड़ जाए कि ये बात जो मैं करना चाहता हूं इसमें कोई दीनी या दुनियावी फायदा भी है या नहीं, कि कहीं मेरी सांस के अनमोल हीरे फालतू बातों में गुजर न जाए। तो हम दुआ करते हैं, जिक्रो दुरूद हर घड़ी विरदे ज़बान रहे, जिक्रो दुरूद हर घड़ी विरदे ज़बान रहे, मेरी फजूल गोई की आदत निकाल दो, मेरी फजूल गोई की आदत निकाल दो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बल्कि सदरुल शरिया बदरुल तरीका मौलाना अमजद अली साहब रहमतुल्लाह ताला ने बहार शरीअत के 16वें हिस्से में फरमाते हैं, सोने के जहाँ इन्होंने आदाब बयान किए कि जब सोए अपने औराद वगैरह पढ़कर फारिग भी हो तब भी हो सके तो चुप न रहे, बल्कि सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, तकबीर, तस्बीह, तहलील ये करता रहे, पढ़ता रहे, कलेमा पढ़ता रहे, और इस तरह नींद की आगोश में पहुंच जाए, पढ़ते पढ़ते सो जाए। तो आप फरमाते हैं कि जो जिस हालत में सोएगा उसी हालत में उसकी मौत वाक़ई होगी, उसी हालत में उठेगा। तो जो कलमे पढ़ता रहेगा, अल्लाह का जिक्र करता रहेगा, वो जिक्र करते करते दुनिया से जाएगा। और जो नऊज़ुबिल्लाह फिल्मी गाने गुनगुनाता रहेगा, फिल्में देखता रहेगा और फिल्मी डायलॉग बोलता रहेगा, या माअज़ल्लाह गालियां बकता रहेगा, या फजूल बक 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 करता रहेगा, तो ये अंदेशा है कि जो ये करता है मरते वक्त वही उसके आड़े है, और इस तरह करते करते मरे। तो आजकल तो हालात ऐसे ही है कि लोग गाने बोलते हैं, दुरूद सलाम कहाँ लागू करते, नाते कहाँ पढ़ते, बहुत कम, बहुत कम। ये जिन्ना अस्पताल बाबुल मदीना में जो है, वहाँ कार्डियो में नौजवान काम करता था, तो वो एहतिकाफ के दिनों में गालिबन फैज़ान मदीना आया हुआ था। किसी इस्ताई भाई ने मुझे बताया कि उसने हमको ये बताया कि मैं कार्डियो में इतने बरस से काम करता हूँ, कार्डियो ये दिल का जो वार्ड होता है उसमें, तो मैंने बहुत सौ को दम तोड़ते देखा है। तो ये क्या बात है कि कोई उस वक्त गाने बोल रहा होता है, कोई गालियां बक रहा, तो कुछ कर रहा होता है, मरते मरते आखिरी वक्त में ये ऐसी हरकतें करके मरते हैं। मगर एक मैंने आशिक रसूल देखा, वो एक ही देखा मैंने, उसने गिनती भी बताई कि मैंने इतने मरते देखे, तादाद भूल गया हूँ, लेकिन वो एक को मैंने देखा कि वो मरते वक्त दुरूद शरीफ पढ़ रहा था, और दुरूद शरीफ पढ़ते 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 वो खामोश हो गया और उसकी रूह कब्ज हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उस आशिक रसूल के सदके
हमें भी मरते वक्त दुरूद सलाम पढ़ना नसीब फरमाए। मरते वक्त हम पर भी कलेमा तैयबा जारी हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हदीस पाक में है कि जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में दाखिल होगा। सल्लु अलल हबीब। इसलिए कलमा पढ़ने की आदत बनानी चाहिए ना, तो मरते वक्त भी कलमा ही मुंह से निकले, अल्लाह करे अल्लाह करे अल्लाह करे। तो उठते बैठते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पढ़ ले, कभी सुभान अल्लाह कह ले, कभी अल्हम्दुलिल्लाह कह ले, कि हमारा जितना ज्यादा वक्त जिक्रुल्लाह जिक्र रसूल में गुजरेगा बस वही वक्त है। बाकी जो फजूल बातों में गुजरेगा वो क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। अगरचे फजूल बात करना जबकि उसमें कोई बुराई नहीं है, गुनाह नहीं है, कोई गुनाह भरा उसमें सिलसिला नहीं है, तब गुनाह नहीं है। लेकिन ये कि फजूल बात का ये नुकसान तो है ना कि उसकी जगह पर अल्लाह का जिक्र कर लेते तो फायदा ही होता ना, कि सवाब मिल जाता। अच्छा, अब अगर कुछ पढ़ने के बजाय खामोश रहने को जी चाहे तो इसमें भी सवाब कमाने की सूरतें हैं। तो उल्टे सीधे ख्यालात में पढ़ने के बजाय आदमी ऐसे मौके पर याद खुदाबंदी अज़्ज़ वजल या याद मदीना और याद शाह मदीना अज़्ज़ वजल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में गुम हो जाए या इल्म दीन में गौर तफक्कुर शुरू कर दे या मौत के झटकों, कब्र की तन्हाइयों, उसकी वहशतों और महशर की होलनाकियों की सोच में डूब जाए, तो इस तरह भी वक्त जाया नहीं होगा, बल्कि एक एक सांस इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इबादत में शुमार होगा। चुनाचे हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती शाफ़िई अलैहि रहमतुल्लाहिल कवी जामे सगीर में नकल करते हैं, सरकार मदीना राहत कल्ब सीना बाइस नुज़ूल सकीना फैज गंजीना साहिब मुअत्तर पसीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का उमूर आखिरत के मुताबिक ये फरमान है, घड़ी भर के लिए गौर व फिक्र करना 60 साल की इबादत से बेहतर है। एक घड़ी के लिए आदमी ने गौर किया कि हूँ मैं गुनाहगार, हाय मेरा कब्र में क्या होगा, 60 साल की इबादत से बेहतर गौर व फिक्र घड़ी भर आखिरत के उमूर में। दुनिया की झंझटों के गौर व फिक्र में तो कुछ है नहीं, बल्कि गुनाहों की अगर गौर व फिक्र करेगा तो इसमें तो और बर्बादी है। तो अपनी नेकियों की कमी पर आदमी गौर व फिक्र करे कि मुझे नेकियां बढ़ानी चाहिए, इसके लिए प्लानिंग करे। मदनी काफिलों में मुझे सफर करना चाहिए, मैं हर महीने 3 दिन जा रहा हूं, अल्लाह ने तौफीक दी हुई है, लेकिन मेरे पास टाइम तो बहुत होता है। अब महीने में 2 मरतबा 3 दिन का सफर कर लूं तो कैसा, इस तरह इस पर गौर व फिक्र करें, ये भी सवाब का काम है। मैं फिजान सुन्नत का रोजाना 1 दर्स देता हूँ, मेरे पास वक्त तो होता है, क्यों ना मैं 2 दर्स शुरू कर दूं, 3 दे दिया करूं, घर में भी दे दूं 1 दर्स, दुकान पर भी दे दिया करूं, बाजार में भी दे दिया करूं, तो मेरे मीठे मीठे इस्लाम भाई जितना शहद डालेंगे उतना ही मीठा होगा। यूं अपना जो भी है कि अपनी इबादत के काम को अपनी बढ़ाने के लिए गौर करें, ये भी उमूर आखिरत से इसका ताल्लुक है। इसी तरह सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की यादों में डूबा रहे कि इनकी याद और इनके तसव्वुर में मुझे इतना लुत्फ आ रहा है, तो जब इनका जलवा देखूंगा ख्वाब में इनके करम से तो कितना मजा आएगा। अरे उस वक्त तो मजे को भी मजा आ जाएगा। उनकी यादों में खो जाइए, उनकी यादों में खो जाइए, मुस्तफा मुस्तफा कीजिए, मुस्तफा मुस्तफा कीजिए, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब। ऐ मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लाम भाइयों, काश हर वक्त रहमतों की बरसात में नहाते रहो, और काश मुझ पर भी आपके सदके कोई रहमत की बारिश की छींट पड़ जाए, बेड़ा पार हो जाए, गुनाह धुल जाए और दिल
مصفہ مجلہ ہو جائے اور اس میں محبوب کے جلوے سما جائے. یقیناً زندگی بے حد مختصر ہے. جو وقت مل گیا سو مل گیا. آئندہ ملنے کی امید دھوکہ. کیا معلوم آئندہ لمحے ہم موت سے ہم آغوش ہو چکے ہوں. رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. نمبر 1 جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. نمبر 2 صحت کو بیماری سے پہلے. نمبر 3 مالداری کو تنگدستی سے پہلے. نمبر 4 فرصت کو مشغولیت سے پہلے. اور نمبر 5 زندگی کو موت سے پہلے. پھر تجھے گھڑی جال یہ دیتا ہے منادی. گھڑیال یہ بڑی گھڑی کو بولتے ہیں گھڑا. اب گھروں میں طرح طرح کی بات. اب تو گھڑیاں آ گئی ہیں. پہلے جو بڑی بڑی گھڑیاں ہوتی ہیں ان میں گھنٹہ بجتا تھا. اب دوسرے انداز کے ٹیون بجتے ہیں. لیکن یہ کہ وہ جائز ٹیون ہو تو اچھا ہے. بعض میں میوزک بھی بجتے ہوں گے تو میوزک یاد رکھیں شرم جائز نہیں ہے. لگے ہاتھوں یہ بھی امر بالمعروف نیکی کی دعوت کا مدنی پھول دے دوں کہ اگر آپ کے موبائل فون میں میوزک ہے معاذ اللہ اس کو ہی بند کر دیں. میوزک تو وہ منحوس چیز ہے کہ اگر کہیں بجتا بھی ہو تو اس سے سننے سے بچنے کی کوشش کرنا واجب ہے. تو خود سننا اور دوسروں کو سنانا. معاذ اللہ بعض داڑھی والے بلکہ امامہ سجانے والے نادان دوست بھی اپنے موبائل میں میوزک چینج نہیں کرتے. اگر سمجھاؤ تو پھر منہ پھٹ ہوتے تو بولتے ہیں کہ ہمارے موبائل میں یہی ہے, کوئی آپشن ہی نہیں ہے. تو اس موبائل کو زمین پر آہستہ نہیں زور سے دے مارو. مطلب سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. کوئی اور موبائل لے لو یار. یہ موبائل تمہیں کیا جنت میں لے جائے گا یا کیا قیامت کے دن تم اللہ کی بارگاہ میں بھی اسی طرح منہ پھٹ بن سکتے ہو. بول دو یا اللہ اس میں کوئی آپشن ہی نہیں تھا جو ہم تیری نافرمانی سے بچ جاتے ہیں. آجزی پیدا کرو. آجزی. اس طرح ٹیڑھی باتیں کر کے مجھ جیسوں کو تو آپ چپ کرا دو گے. میں نے کیا بگاڑنا آپ کا. نہ میں نے آپ کو جنت دینی ہے نہ دوزخ دینی ہے. میرے ہاتھ میں کیا. میں تو خود ڈرا ہوا ہوں کہ پتہ نہیں میرے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کی خفیہ تدبیر کیا ہے. کیا ہو میں تو آپ کو سمجھاتا ہوں. تو آج اور اب بھی نیت کر لو کہ میوزک خلاص اور جتنا بجایا اس سے توبہ. سچی توبہ کر کے اٹھیے. موبائل کی گھنٹیاں بند کر دیجیے. یہ بیان میں بھی آپ کو ڈسٹرب کرتا ہوگا تو ویسے بھی جب بیان سنے تو یہ موبائل بند کر دینا چاہیے. بھلے وہ میوزک والی ٹیون نہ ہو تب بھی بند کر دیا جائے. اور مسجدوں میں بند کر دیا. مسجدوں میں موبائل میں وہ گھنٹیاں بجتی ہیں. بلکہ اسلامی بھائی بتاتے ہیں کہ طواف کے دوران مسجد الحرام میں بھی وہ ادھر سے ٹوننگ بجتا ہے تو ادھر سے ٹوننگ بجتی ہے. میوزیکل ٹیون بجتے رہتی ہے دوران طواف. تو معاذ اللہ بارگاہ رسالت میں حاضری کے وقت سنہری جالیوں پر بھی بجتے ہیں تو کوئی تعجب نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. تو ایسا تو موبائل گٹر کے بھی قابل نہیں. پتہ نہیں اس کو ڈالے کا کہ جو بارگاہ رسالت میں جا کر ہم کو میوزک سنائے. نعوذ باللہ من ذالک. اور سنہری جالیوں کے بعد پھر فون آئے تو آپ اٹینڈ بھی کرو بات بھی کرو. نہ 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 توبہ. باتیں کرنے والی زبان باہر اور سلامت دل لے کر قلب سلیم لے کر بارگاہ محبوب کریم میں حاضری ہو کہ زبان سے نکلے تو درود و سلام کے سوا کچھ نہ نکلے. یہ کیا موبائل فون طواف میں بھی ہیلو ہیلو کر رہے ہو. ہیلو ہیلو کو دفع کرو. اللہ اللہ کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. لکھو درود ہر گھڑی ولدے زبان رہے میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. دیکھیں میں ہیلو ہیلو کہنے کو ناجائز نہیں کہہ رہا مگر ہم دعوت اسلامی والے ہیلو ہیلو کے وجہ مدینہ مدینہ کرتے ہیں. اس بارے ذکر مدینہ ہو جاتا ہے. بس ثواب کی نیت سے ذکر مدینہ کریں گے ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ. تو میں آپ کو گھڑیال کا بتا رہا تھا. بہت بڑی گھڑی لگتی تھی اس میں گھنٹے بجتے تھے. تو یہ اس دور کا کسی نے شعر لکھا ہوا اس میں تھوڑی سی میں ترمیم کی تھی ایک لفظ کی. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی. یعنی گھڑیال جب گھنٹہ بجاتا ہے تمہیں کچھ کہتا ہے تمہارے کان کھینچتا ہے. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی خود
قدرت نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی کہ گھنٹہ بجا تم سمجھے کہ واہ واہ ٹائم اچھا پاس ہو گیا. ٹائم کیا پاس ہو گیا؟ موت کے قریب ہو گئے. 1 گھنٹہ اور موت قریب آ گئی. قدرت نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. سرکار نامدار مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، محبوب پروردگار جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فیض بنیاد ہے. 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں، ایک صحت اور دوسری فراغت. تو میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، واقعی صحت کی قدر بیمار ہی کر سکتا ہے، اور وقت کی قدر وہ لوگ جانتے ہیں جو بے حد مصروف ہوتے ہیں. ورنہ جو لوگ فرصتی ہوتے ہیں ان کو کیا معلوم کہ وقت کی کیا اہمیت ہے. وقت کی قدر پیدا کیجئے اور فضول باتوں، فضول کاموں، فضول دوستیوں سے گریز کرنے کا ذہن بنائیے. ترمذی شریف میں سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ چھوڑ دینا اس امر کا جو اسے نفع نہ دے. یعنی غیر ضروری کام کا چھوڑ دینا یہ بھی اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، زندگی کے ایام چند گھنٹوں سے اور گھنٹے لمحوں سے عبارت ہے. زندگی کا ہر سانس انمول ہیرا ہے. کاش ایک ایک سانس کی قدر نصیب ہو جائے کہ کہیں کوئی سانس بے فائدہ نہ گزر جائے، اور کل بروز قیامت زندگی کا خزانہ نیکیوں سے خالی پا کر اشک ندامت نہ بہانے پڑ جائے. 100 کروڑ کاش ایک ایک لمحے کا حساب کرنے کی عادت پڑ جائے کہ کہاں بسر ہو رہا ہے. ذہن مقدر زندگی کی ہر ساعت مفید کاموں میں ہی صرف ہو. بروز قیامت اوقات کو فضول باتوں، خوش گپیوں میں گزرا ہوا پا کر کہیں کفے افسوس ملتے نہ رہ جائیں. ترغیب کے لیے وقت کے قدردانوں کے کچھ ارشادات و منقولات آپ کی گوش گزار کرتا ہوں. نمبر 1، امیر المومنین حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا قدم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، یہ ایام تمہاری زندگی کے صفحات ہیں، ان کو اچھے اعمال سے زینت بخشو. نمبر 2، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں اپنی زندگی کے گزرے ہوئے اس دن کے مقابلے میں کسی چیز پر نادم نہیں ہوتا جو دن میرا نیک اعمال میں اضافے سے خالی ہو. نمبر 3، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، روزانہ تمہاری عمر مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے، تو پھر نیکیوں میں کیوں سستی کرتے ہو؟ ایک مرتبہ کسی نے عرض کی، یا امیر المومنین، یہ کام آپ کل پر مؤخر کر دیجئے. ارشاد فرمایا، میں روزانہ کا کام ایک دن میں بمشکل مکمل کر پاتا ہوں، اگر آج کا کام بھی کل پر چھوڑ دوں گا تو پھر 2 دن کا کام ایک دن میں کیوں کر سکوں گا. تو کسی نے کہا ہے نا، آج کا کام کل پر مت ڈالو، کل دوسرا کام ہوگا. نمبر 4، حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القبی فرماتے ہیں، اے آدمی تو ایام ہی کا مجموعہ ہے، جب ایک روز گزر جائے تو یوں سمجھ کہ تیری زندگی کا ایک حصہ بھی گزر چکا. نمبر 5، حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمت اللہ القبی فرماتے ہیں، میں ایک مدت تک اہل اللہ کی صحبت سے فیضیاب رہا، ان کی صحبت سے مجھے 2 اہم باتیں سیکھنے کو ملی. نمبر 1، وقت تلوار کی طرح ہے، تم اس کو نیک اعمال کے ذریعے کاٹو، ورنہ فضولیات میں مشغول کر کے یہ تم کو کاٹ دے گا. نمبر 2، اپنے نفس کی حفاظت کرو، اگر تم نے اس کو اچھے کام میں مشغول نہ رکھا تو یہ تم کو کسی برے کام میں پھنسا دے گا. نمبر 6، امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم کھانا کھاتے وقت علمی مشغلہ تحریری یا مطالعہ ترک ہو جانے کا مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ وقت نہایت ہی قیمتی دولت ہے.
अजब चीज एहसास है जिंदगी का, बस ये नसीब वालों का हिस्सा। नंबर 7, 8वीं सदी हिजरी के मशहूर शाफिई आलिम सैयदना शमसुद्दीन इस्बहानी कुद्दसा सिर्रहुल नूरानी के बारे में हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि आप यानी हजरत इमाम इस्बहानी रहमतुल्लाह अलैह इस खौफ से खाना कम खाते थे कि ज्यादा खाने से बोलो बराज पेशाब वगैरह की जरूरत बढ़ेगी और बार बार बैतुल खला जाकर वक्त सर्फ होगा। नंबर 8, हजरत अल्लामा ज़हाबी अलैहि रहमतुल्लाह अल-कबी तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ में खतीब बगदादी अलैहि रहमतुल्लाह अल-हादी के बारे में तहरीर फरमाते हैं कि आप राह चलते भी मुताला जारी रखते थे ताकि आने जाने का वक्त बेकार ना गुजरे। नंबर 9, बहुत सुनने जैसी बात है, ये हैरत अंगेज बात है। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी अलैहि रहमतुल्लाह अल-हादी वक्त नज़ा सकरात के वक्त रूह कब्ज हो रही थी, कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। इनसे इस्तिफसार किया गया, पूछा गया इस वक्त में भी तिलावत? इरशाद फरमाया मेरा आमाल नामा लपेटा जा रहा है तो जल्दी जल्दी इसमें इजाफा कर रहा हूँ कि जाते जाते भी कुछ और नेकियां जमा कर दूं, तिलावत कुरान करीम भी लिख लिया जाए। तो मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लाम भाई, अल्लाह ताला इनके सदके हमें वक्त की कदर नसीब करे। आमीन, आमीन। अनमोल हीरो को सही इस्तेमाल करना आ जाए एक काश, वरना हमारा वक्त तो यकीन माने कि बस जिस तरह बर्बाद होता है कि एहसास ही नहीं। हालांकि सुबह होती है शाम होती है, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। अभी सुबह थी तो शाम आ गई, अभी रात है तो अभी थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी। वक्त जल्दी जल्दी पास हो जाता, हम समझते हैं वक्त बड़ा अच्छा गुजर रहा है। अच्छा तो उसका गुजर रहा है जो अल्लाह की रिदा में गुजार रहा है, और जो खाली पैसे गिन रहा है, खाली नोटें जमा कर रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ा रहा है, और ये नादान ये समझता कि ये मुझे काम आ जाएंगे। है किसी काम के पैसे? बड़े बड़े सरमायादारों को एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरते आपने नहीं देखा? याद रखिए दौलत से दवा मिल जाएगी, शिफा आप नहीं खरीद सकते। दौलत होगी, दोस्त बहुत आपके खुशामद खोर आगे पीछे घूमते होंगे, तो दौलत से हो सकता है आप दोस्तों को पालेंगे, दौलत से वफा नहीं खरीदी जा सकती। आप अल्लाह के हो जाए, उसके महबूब के कदमों से लिपट जाए, दुनिया आपके कदमों में लौट रही होगी। दामने मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। सल्लल्लाहु अलैहि ऐ मीठे मीठे प्यारे प्यारे से भाइयों, अल्लाह आप पर करम कर दे, आपके सिक्के मुझ पर भी रहम करे। अल्लाह ताला आपको बख्श दे, मुझे भी बेहिसाब बख्शे। मेरे आका हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा, ये मेरे 25वीं वाले दूल्हा है कि 25वीं सफर मुजफ्फर हो हम यौम रजा मनाते हैं, इसलिए वो मैं उनको 25वीं वाला दूल्हा कह रहा हूँ। तो इनके सदके में अल्लाह ताला हमें जन्नत में मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब करे और 25वीं वाला दूल्हा भी साथ हो। काश गौसे पाक का भी पड़ोस साथ हो। आमीन। अल्लाह करे कि बस इंशाअल्लाह वहाँ तो इन सबकी मुलाकातें होंगी, इंशाअल्लाह सबकी ज़ियारतें रच के करेंगे इंशाअल्लाह, और महबूब के जलवों में इंशाअल्लाह घूम रहेंगे इंशाअल्लाह। तो प्यारे प्यारे और मीठे मीठे सही भाइयों, जो इस वक्त इंटरनेट पर मुख्तलिफ शहरों मुख्तलिफ मुल्कों में सुन रहे हो, नीज मदनी चैनल पर सुनने वाले इस्लामी भाइयों, हो सके तो अपना यौमिया निजामुल औकात तरतीब
دے لیجیے. اولن عشاء کی نماز پڑھ کر حتی الامکان 2 گھنٹے کے اندر سو جائیے. اور دعوت اسلامی والوں، آپ کو تو معلوم ہوگا کہ مدنی انعام بھی ہے کہ روزانہ 2 گھنٹے آپ کو دینے. دعوت اسلامی گپے مارنے کے لیے نہیں. اس میں مدرسۃ المدینہ پڑھا لیا، انفرادی کوشش کر لی. جو کوئی بچھڑا ہوا اسلام بھائی پہلے آتا تھا اب نہیں آیا، اس کی خبر گیری کر لی اور اس پر انفرادی کوشش کی. تو بہرحال یہ کہ 2 گھنٹے کے اندر سو جائیے مدنی کام کر کے. رات کو فضول چوپال لگانا، ہوٹلوں کی رونق بڑھانا اور دوستوں کی مجلسوں میں وقت گمانا جبکہ وہ دینی مصلحت نہ ہو، بہت بڑا نقصان. تفسیر روح البیان جلد 4 صفحہ 166 پر ہے. قوم لوط کی تباہ کاریوں میں سے یہ بھی تھا کہ وہ چوراہوں پر بیٹھ کر لوگوں سے ٹھٹھا مسخری کرتے تھے. پیارے اسلام بھائیو، خوف خداوندی عز و جل سے لرز اٹھیے. دوست مظاہر کیسے ہی نیک صورت ہوں، ان کی دل آزار اور خدا غفار عز و جل سے غافل کر دینے والی محفلوں سے توبہ کر لیجئے. رات کو دینی مشاغل سے فارغ ہو کر جلد سو جائیے کہ رات کا آرام دن کے آرام کے مقابلے میں زیادہ صحت بخش ہے اور عین فطرت کا تقاضا بھی. چنانچہ پارہ 20 سورۃ القصص آیت نمبر 73 میں ارشاد ہوتا ہے، وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. ترجمہ کنز ایمان. اور اس نے اپنی مہر یعنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے کہ رات میں آرام کرو اور دن میں اس کا فضل ڈھونڈو، اور اس لیے کہ تم حق مانو. مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان نور العرفان صفحہ 629 پر اس کے تحت فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ کمائی کے لیے دن اور آرام کے لیے رات مقرر کرنی بہتر ہے. رات کو بلا وجہ نہ جاگے، دن میں بیکار نہ رہے. اگر معذوری یعنی مجبوری کی وجہ سے دن میں سوئے اور رات کو کمائے تو حرج نہیں، جیسے رات کی نوکریوں والے ملازم وغیرہ. نظام الاوقات متعین کرتے وقت کام کی نوعیت اور کیفیت کو پیش نظر رکھنا مناسب ہے. مثلا جو اسلامی بھائی رات کو جلدی سو جاتے ہیں، صبح کے وقت وہ تر و تازہ ہوتے ہیں، لہذا علمی مشاغل کے لیے صبح کا وقت بہت مناسب ہے. سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا ترمذی نے نقل کی ہے، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے اوقات میں برکت عطا فرما. کوشش کیجئے کہ صبح اٹھنے کے بعد سے لے کے رات سونے تک سارے کاموں کے اوقات مقرر ہوں. مثلا اتنے بجے تہجد، علمی مشاغل، مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز فجر، اس سے پہلے صدائے مدینہ، پھر فجر کی نماز کے بعد جہاں کنز ایمان شریف کی 3 آیات پڑھنے کے لیے مدنی انعامات کے مطابق ہلکا لگتا ہوں، ہلکے میں حاضری، پھر اشراق، چاشت، ناشتہ، کسب معاش یعنی کہ روزگار کا سلسلہ، دوپہر کا کھانا، گھریلو معاملہ، شام کے مشاغل، اچھی صحبت. اگر اچھی صحبت میسر نہ ہو تو تنہائی بدرجہ بہتر ہے. اسلامی بھائیوں سے دینی ضروریات کے تحت ملاقات وغیرہ کے اوقات متعین کر لیے جائیں. جو اس کے عادی نہیں ہیں ان کے لیے ہو سکتا ہے شروع میں کچھ دشواری پیش آئے، پھر جب عادت پڑ جائے گی تو اس کی برکتیں بھی خود ہی ظاہر ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل. میرے آقا اعلی حضرت نے امر بالمعروف بہت کیا، فتح رضویہ شریف میں بھی اور اپنے کلام میں بھی جا بجا آپ نے نیکی کی دعوت دی ہے. تو نیکی کی دعوت پر 2 اشعار خدا کے بخشش سے پیش کرتا ہوں. دن لحظ میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق تالا کیا،
شکر کرم تر سے جزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شکر کرم تر سے جزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول